انصاف پی کے آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں. بات کریں گے مکہ ایگریمنٹ کے بارے میں کہ جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ میں نئی ابھرتی ہوئی جو طاقت ہے, کیا امریکہ کا اثر رسوخ کم ہو رہا ہے نیو ورلڈ آرڈر کے تحت. آج اس پہ جو ہے ہم تفصیلی گفتگو کریں گے. امید کروں گا کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی لائک کریں, کمنٹس کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. تو چلیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں. کیا مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا میں امریکی بالادستی کا سورج غروب ہو چکا ہے؟ کیا تاریخ کا سب سے بڑا عسکری اتحاد بننے جا رہا ہے؟ 23 جون 2026 کو سعودی عرب کے شہر مکہ میں ایک ایسا تاریخی دفاعی معاہدہ طے پایا جس نے واشنگٹن سے لے کے تل ابیب اور دہلی تک کھلبلی مچا دی ہے. پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے اس مشترکہ دفاعی معاہدے یعنی معاہدہ مکہ نے عالمی سیاست کے تمام پرانے زاویے بدل کر رکھ دیے ہیں. آج کی ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے کہ اس معاہدے کا پس منظر کیا ہے, اس کی شرائط کیا ہے اور دنیا بھر کے بڑے تھنک ٹینکس اسے کیوں نئے عالمی جنگ سے پہلے کا سب سے بڑا تظاہراتی موڑ قرار دے رہے ہیں. ویڈیو کے آخر تک جڑے رہیے گا کیونکہ ارشد عام کے ساتھ آپ جانیں گے اس خطے پر گہرے اثرات. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو گلوبل انصاف پی کے کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس معاہدے میں اصل میں ہے کیا. 23 جون 2026 کو ہونے والے اس معاہدے کے تحت 3 ممالک پاکستان، سعودی عرب اور ترکی نے یہ تکرار کی ہے کہ اگر کسی ایک رکن ملک پر بیرونی حملہ ہوتا ہے تو اسے تمام اراکین پر حملہ تصور کیا جائے گا. یہ بالکل نیٹو کے مشہور زبان آرٹیکل 5 سے مماثل ہے. پاکستانی وزیر خارجہ ساکھدار اور سعودی نائب وزیر خارجہ ریاض بن خرینین نے واضح کیا ہے کہ یہ کسی مخصوص ملک کے خلاف نہیں بلکہ خطے میں امن اور خود مختاری کے فروغ کے لیے. لیکن تجزیہ کار اسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ امریکی کونسل آن فارن ریلیشنز کے اسٹیفن کوک کا کہنا ہے کہ پہلی نصف صدی سے قائم امریکی سرپرستی والا علاقائی نظام اب ختم ہو چکا ہے. اب سعودی، ترک اور پاکستانی حکمران خود اپنے اصول طے کر رہے ہیں. اس معاہدے کی خاص بات یہ ہے کہ تینوں ممالک اپنی طاقتوں کا ایک بہترین امتزاج پیش کر رہے ہیں. سعودی عرب کی مالی اور معاشی قوت، ترکی کی جدید دفاعی ٹیکنالوجی اور ڈرون انڈسٹری اور پاکستان کا عسکری تجربہ، تربیت یافتہ فوج، ایٹمی صلاحیت. آسٹریلیا کے لووی انسٹیٹیوٹ نے اسے ایک تظاہراتی بیمہ اسٹریٹجک انشورنس قرار دیا ہے کیونکہ اب خلیجی ممالک کی حفاظت کے لیے امریکی پناہ گاہ پر انحصار ناقابل اعتماد ہو چکا ہے. اب ذرا دیکھتے ہیں اس پر عالمی اور علاقائی سطح پر کیا رد عمل سامنے آیا ہے. ایران کی طرف سے رد عمل نسبتاً مثبت اور تحمل والا رہا ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ مسلمانوں کا اتحاد بیرونی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے. البتہ سخت گیر حلقے سے بھی ابھی تک پرکھ رہے ہیں. دوسری طرف اسرائیل میں شدید تشویش پائی جاتی ہے. نیتن یاہو کے دفتر نے اگرچہ باضابطہ تبصرہ نہیں کیا لیکن ماہرین کا ماننا ہے کہ ترکی اور پاکستان کی شمولیت سے اسرائیل کی توسیع کو دانہ عزائم کو ایک بہت بڑا چیلنج مل گیا ہے. امریکہ اور مغربی ممالک بظاہر اس سے بوجھ بانٹنے کا نام دے رہے ہیں مگر اندرونی طور پر وہ یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ مشرق وسطیٰ کی حکمرانی صرف واشنگٹن سے نہیں چلائی جا سکتی. ناظرین، یہ معاہدہ اس بات کا غماز ہے کہ دنیا قطبی یونی پولر نہیں رہی بلکہ کثیر المرکزی ملٹی پولر دور میں داخل ہو چکی. پاکستان کا اس اتحاد میں مرکزی کردار ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ آنے والے دنوں میں خلیج، وسط ایشیا اور جنوبی ایشیا کے تظاہراتی نقشے پر پاکستان ایک کلیدی پل کردار ادا کرے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ معاہدہ مکہ مسلم دنیا کو حقیقی معنوں میں خود کفیل بنائے گا؟ اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل گلوبل انصاف پی کے کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. میں ہوں آپ کا میزبان ارشد عالم. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک پہ نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد. پاکستان آرم فورسز.